السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فَيَنْعَقِدُ إِذَا حَلَفَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا وَكَذَا إِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ۔ گفتگو وہی چل رہی ہے کہ کن امور میں نیت ضروری ہے اور کن امور میں نیت ضروری نہیں ہے۔ تو یمین باللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے یمین کا معنی ہوتا ہے قسم، کسی کام کو کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، مؤکد بنانے کے لیے کوئی یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، یہی یمین باللہ کہلاتی ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ یمین باللہ سے ہی متعلق کر رہے ہیں، اور کبھی یمین آزاد کرنے کی ہوتی ہے، قسم کھائی جاتی ہے آزاد کرنے کی یا طلاق دینے کی۔ صاحب کتاب یمین بالطلاق یا یمین بالعتاق یا اس جیسے دیگر امور کے بارے میں یہاں پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ابتداءً میں اس بات پر تنبیہ کروں گا کہ یمین باللہ کے احکام اور یمین بالطلاق، یمین بالعتاق کے احکام کچھ مختلف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ پہلے تو ہم صاحب کتاب کی عبارت کا مفہوم اور مطلب بتا دیں، پھر اور یمین باللہ کا جو مسئلہ یہاں پر صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں اس کو ہم پہلے واضح کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں یمین بالعتاق یا یمین بالطلاق وغیرہ کا بھی مسئلہ انشاءاللہ واضح کر دیں گے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ، رہا یمین باللہ، یعنی کسی نے اللہ کی قسم کھائی تو یہ اللہ کی قسم کھانا، ایک ہے قسم کھانے والا حالف کہلاتا ہے، ایک ہے قسم کھلوانے والا جس کو مستحلف کہتے ہیں، اور ایک وہ فعل ہوتا ہے جس پر قسم کھائی جاتی ہے، جس کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جاتی ہے، تو وہ فعل جس پر قسم کھائی جائے اس کو محلوف علیہ کہتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں یاد رکھیے، ایک حالف قسم کھانے والا، مستحلف قسم کھلوانے والا، اور وہ فعل جس پر قسم کھائی جائے اس کو محلوف علیہ کہتے ہیں۔ اب مسئلہ صاحب کتاب جو ذکر کر رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی قسم کھائی تو یہ قسم کھانا نیت پر موقوف نہیں ہوگا۔ جب نیت پر یہ قسم کھانا، چونکہ نیت تو عبادات میں بالاجماع شرط ہے، یمین باللہ یہ عبادات کی قبیل سے نہیں ہے۔
اس لیے یمین باللہ یہ نیت پر موقوف نہیں ہو. لہذا اگر کسی شخص نے اللہ کی قسم کھائی تو چاہے وہ جان بوجھ کر عمدن قسم کھائے یا نسیان کے طور پر قسم کھا لے، بھول کر کھا لے، یا خطأً قسم کھا لے، یا کسی نے قسم کھانے پر مجبور کیا، تو مکرہن بھی اگر قسم کھا لے، ہر صورت میں قسم منعقد ہو جائے گی. ہر صورت میں قسم منعقد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یمین باللہ یہ نیت پر موقوف نہیں ہے. اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ، رہا یمین باللہ فلا يتوقف علیہا، تو وہ نیت پر موقوف نہیں ہے. فَيَنْعَقِدُ إِذَا حَلَفَ عَامِدًا، تو قسم منعقد ہو جائے گی جب کسی نے جان بوجھ کر قسم کھائی، او ساہین یا بھول کر کھائی، او مخطئن یا خطا کرتے ہوئے قسم کھائی، خطا کر لی. سہو میں یا نسیان میں آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے کہ کس کی قسم کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے. اور خطا میں علم تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی غلطی اس سے ہو جاتی ہے. تو خطأً اگر قسم کھائی تب بھی قسم منعقد ہو جائے گی. او مکرہن یا مجبور ہو کر قسم کھائی، کسی نے مجبور کر دیا، تب بھی قسم منعقد ہو جائے گی. کیوں؟ وجہ اس کی وہی کہ یمین باللہ یہ نیت پر موقوف نہیں ہے. تو جب نیت پر موقوف ہی نہیں ہے تو ہر طرح سے قسم منعقد ہو جائے گی. وَقَضَا إِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، ایسے ہی اگر محلوف علیہ کو اس نے کیا، یعنی کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی تو وہ کام اس نے کر دیا، تو چاہے محلوف علیہ کا کرنا قصدن ہو، سہون ہو، خطأن ہو، یا جبرن اور اکراہن ہو، ہر صورت میں فعل محلوف علیہ منعقد ہو جائے گا، اس کا اعتبار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یمین باللہ قسم کے اندر اعتبار نیت ہے ہی نہیں تو فعل محلوف علیہ کا بھی تو تعلق اسی حلف یعنی قسم ہی سے تو ہے. اس لیے فعل محلوف علیہ بھی ہر صورت میں معتبر ہوگا. فرماتے ہیں وَقَضَا إِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، ایسے ہی جب اس نے محلوف علیہ جو فعل ہے اس کو کیا، کذالک اسی طریقے سے، چاہے جان بوجھ کر کیا یا ساہین کیا یا مخطئن کیا یا مکرہن کیا، وہ بھی معتبر ہوگا. یہ صاحب کتاب نے ایک بات بتائی کہ یمین باللہ نیت پر موقوف نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھاتا ہے لفظ عام کے ساتھ اور ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے خاص کی، تو کیا اب اس کی نیت خاص معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قسم کھائی تھی عام، مثال کے طور پر کسی شخص نے قسم کھائی تھی کل امرات اتزوجها فہی طالق، ہر عورت جس سے میں نکاح کروں تو اسے طلاق. یہ قسم کھا لی کسی نے. اب کسی عورت سے اس نے نکاح کیا
تو اب ایسی صورت میں اس عورت کو پتہ چل گیا کہ اس نے ایسی قسم کھائی تھی کہ جس عورت سے میں شادی کروں گا اس کو طلاق ہے. اب وہ عورت کو طلاق ہے. اب اس عورت نے شوہر سے کہا کہ تم نے یہ کہہ رکھا ہے، تو طلاق ہو گئی. شوہر کہتا ہے نہیں. یا عورت قاضی کے پاس گئی اور قاضی سے کہا کہ میرے شوہر نے ایسا کہہ رکھا تھا. تو اب شوہر کو قاضی نے بلایا اور قاضی نے شوہر سے پوچھا، تو شوہر نے یہ کہہ دیا کہ میری مراد ہر عورت نہیں تھی، بلکہ ایک خاص شہر کی یا خاص جگہ کی ہر عورت مراد تھی. مثلا بولا تو یہی تھا عام، کل امرأت اتزوجها فہی طالق. بولا تو عام ہی تھا، لیکن میری مراد یہ تھی کہ میں اگر رامپور کی عورت سے نکاح کروں گا تو جس عورت سے بھی نکاح کروں تو اسے طلاق. چونکہ یہ عورت رامپور کی نہیں ہے، یہ عورت مراد آباد کی نہیں ہے، یہ عورت بریلی کی ہے، اس لیے اس کی طلاق نہیں ہوگی. میں نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، میں نے اس کی نیت نہیں کی تھی، نیت جس کی میں نے کی تھی وہ دوسرے شہر والی عورت تھی. یہ شوہر نے کہہ دیا. تو کیا ایسی صورت میں اس شوہر کی یہ نیت معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ضابطہ ماقبل میں آپ نے پڑھا ہے کہ یمین باللہ یہ نیت پر موقوف ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی نیت. اب اگر جب نیت پر موقوف ہی نہیں ہے تو یہ جو بھی نیت کرے گا نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی ضابطے کے پیش نظر ہمارے جمہور ائمہ نے یہی قول کیا کہ نیت اس کی معتبر نہیں ہوگی. لیکن یہ معتبر ہونا نہ ہونا یہ قضاءً ہے. ہاں، امام خصاف نے یہ کہا کہ اس کی نیت معتبر ہوگی قضاءً. تو اختلاف معتبر ہونے نہ ہونے کا، یعنی عام کی تخصیص کی جو نیت اس نے کر لی، اس تخصیص کی نیت کا اعتبار قضاءً ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں اختلاف ہے. امام خصاف کہتے ہیں کہ نیت کا اعتبار ہوگا، اور جمہور ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ اختلاف قضا میں ہے، قضاءً ہے، لیکن بینہ و بین اللہ، اللہ اور اس کے درمیان اس نیت کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں تمام کا اتفاق ہے کہ دیانتاً یعنی بینہ و بین اللہ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کی نیت مقبول ہوگی. کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے اور اس نے وہی نیت کی. مثلا تو ایسی صورت میں عند اللہ تو نیت کا اعتبار ہوگا، لیکن قضاءً اختلاف ہے. امام خصاف نے کہا کہ نیت کا اعتبار ہوگا اور دیگر ائمہ نے کہا کہ نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. صاحب کتاب اسی مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں. فرماتے اما نیت و تخصیص العام فی الیمین، رہا عام کی تخصیص کی نیت کرنا قسم میں، فمقبولۃ دیانتاً اتفاقاً، تو دیانتاً یعنی بینہ و بین اللہ اتفاقاً اس کی نیت مقبول ہوگی. وقضاءً، اور قضاءً یعنی قاضی یا مفتی کیسے فیصلہ کرے گا، کیا نیت کا اعتبار ہوگا قضاءً؟ تو فرماتے عند الخصاف، امام خصاف کے نزدیک نیت کا اعتبار ہوگا قضاءً بھی، اور جمہور کے نزدیک اس کی نیت تخصیص عام کی جو نیت اس نے کی ہے، جمہور کے نزدیک اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور نیت جمہور کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی. لہذا امام خصاف کے نزدیک جب نیت کا اعتبار ہو گیا، نیت مقبول ہے، تو اب ایسی صورت میں جس عورت سے اس نے نکاح کیا تھا اس عورت کو امام خصاف کے نزدیک طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک نیت کا اعتبار ہے. اور جمہور ائمہ کے نزدیک اس عورت کو طلاق ہو جائے گی.
کیونکہ ان کے نزدیک تخصیص عام کی نیت مقبول و معتبر نہیں ہے۔ اب یہ تو مسئلہ یہاں تک بیان کر دیا صاحب کتاب نے۔ آگے جو فرماتے ہیں والفتوی علی قولہ ان کان الحالف مظلوما، کہ فتویٰ امام خصاف کے قول پر ہوگا ان کان الحالف مظلوما، اگر قسم کھانے والا مظلوم ہو۔ قسم کھانے والا مظلوم اگر ہے تو کہتے ہیں کہ فتویٰ امام خصاف کے مذہب پر دیا جائے گا، ان کے قول پر دیا جائے گا۔ کیا ہے مظلوم ہونے کا مطلب اور ظالم ہونے کا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قسم کھانے والے آدمی نے، جس نے یہ کہا تھا کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ قسم کھانے والا آدمی مظلوم اس طور سے کہ کسی آدمی نے اس پر جبر کیا اور اسے مجبور کر دیا کہ تو یہ جملہ بول، کل امرات اتزوجها فہی طالق، اس بات کی قسم کھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر کسی بھی عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق ہے۔ تو کسی نے اس کو مجبور کر دیا قسم کھانے پر اور یہ کہنے پر۔ اب ایسی صورت میں وہ قسم کھلانے والا آدمی مستحلف جو ہے وہ ظالم ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ مظلوم ہے، یہ مجبور ہے۔ اب اس نے یہ قسم تو کھائی، لیکن قسم کھائی اور اس نے ارادہ یہ کر لیا کہ میری اس سے مراد ہر عورت نہیں ہے بلکہ مخصوص شہر کی عورت مراد ہے، اس نے یہ نیت کر دی۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ یہ مظلوم ہے، قاضی کو اس کا مظلوم ہونا معلوم ہے، تو اب ایسی صورت میں قاضی اس کے مظلومیت کے پیش نظر، مظلوم ہونا معلوم بھی ہے، تو قاضی اب امام خصاف کے قول پر فتویٰ دے گا اور فیصلہ کرے گا کہ اس کی نیت معتبر ہوگی۔ وہیں پر اگر یہ قسم کھانے والا آدمی مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہے، تو ظالم ہونے کی صورت میں امام خصاف کے مذہب پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جمہور کے مذہب پر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ظالم ہے اور مستحلف جس نے قسم کھلائی تھی وہ مظلوم ہے، تو فیصلہ مظلوم کے حق میں ہوگا۔ اس کی صورت ایسے ہو جائے گی، مثلا کسی نے کسی سے کوئی چیز خریدی، میں نے آپ سے قلم خریدا مثلا، اور خریدنے کے بعد میں نے اس کی جو قیمت تھی وہ میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ اب حوالے کرنے کے بعد میں نے کہا کہ قلم جو مبی ہے اس کو میرے سپرد کرو۔ اب ایسی صورت میں آپ نے جو قلم بیچا تھا، آپ نے قلم مجھے نہیں دیا اور آپ نے قسم، اب میں نے آپ سے کہا، آپ نے کہا کہ نہیں مجھ پر کوئی چیز دینا واجب نہیں ہے، لا یجب علی ان ادفع کا شیئا یا ان ادفع الیک شیئا، مجھ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ میں تجھے کوئی چیز دوں، میں تیرے سپرد کوئی چیز کروں، یہ کوئی بھی چیز سپرد کرنا میرے اوپر واجب نہیں ہے، آپ نے یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا کہ قسم کھائیے کہ آپ پر کوئی چیز میرے اوپر، آپ پر کوئی چیز مجھے ادا کرنا یا سپرد کرنا یہ واجب نہیں ہے، اس پر قسم کھائیے۔ آپ نے قسم کھا لی کہ واللہ، خدا کی قسم، لا یجب علی دفع شیء، میرے اوپر کوئی بھی چیز دینا واجب نہیں، یہ آپ نے قسم کھا لی۔ اور آپ نے قسم اس طور سے کھائی، من حیث البیع تو دینا واجب ہی تھا، لیکن آپ جو قسم کھا رہے ہیں
تو ایسی صورت میں آپ نے قسم اس نیت سے کھائی کہ میرے اوپر کوئی بھی چیز دینا بطور ہبہ واجب نہیں ہے، آپ نے نیت کر لی ہبہ کی، اور میں نے قسم جب کھلوائی تو اب ایسی صورت میں میری نیت تھی، ہبہ کی نیت نہیں تھی، میری نیت تھی بیع کی. تو اب ایسی صورت میں نے قسم کھلوائی ہے، میں ہوں مستحلف، اور آپ نے قسم کھائی ہے، آپ ہیں حالف. اب دونوں صورتوں اس مسئلے میں آپ یہ بتائیے کہ مستحلف مظلوم ہے یا حالف مظلوم ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ کہیں گے اس صورت میں مستحلف مظلوم ہے، حالف مظلوم نہیں ہے، حالف تو ظالم ہے. اور قاضی کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں پر حالف ظالم ہے اور مستحلف مظلوم ہے، اسے یہ معلوم ہو گیا کسی بھی طریقے سے. تو اب ایسی صورت میں فیصلہ قاضی یہ کرے گا اور مفتی فتویٰ یہ دے گا، علم ہونے کے بعد، مظلومیت کا علم ہونے کے بعد، کہ مستحلف کی نیت کا اعتبار کرے گا اور حالف کی نیت کا اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ اس صورت میں مستحلف مظلوم ہے. میں نے آپ کو یہ تفصیل بتا دی. فرماتے ہیں والفتویٰ علی قولہ، فتویٰ امام خصاف کے مذہب پر ہوگا ان کان الحالف مظلومہ، اگر حالف مظلوم ہو تو حالف کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے فیصلہ کر دیا جائے گا. اور وہیں پر اگر حالف مظلوم نہیں ہے، ظالم ہے، اور مستحلف مظلوم ہے، تو مظلوم کے حق میں فیصلہ ہوگا، مظلوم کی یعنی مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوگا. امام خصاف کے مذہب پر ہی فتویٰ دیا جائے گا. اب فرماتے ہیں وقضا، بالکل اسی طریقے سے فرماتے ہیں وقضا، میں نے تو مستحلف اور حالف دونوں کا ذکر پہلے کر دیا ہے. صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وقذالک اختلفوا هل الاعتبار لنیت الحالف، ایسے ہی علماء نے اختلاف کیا ہے کیا حالف کی نیت کا اعتبار ہوگا اور لنیت المستحلف، یا قسم کھلوانے والے آدمی کی نیت کا اعتبار ہوگا. صاحب کتاب فرماتے ہیں والفتویٰ علی اعتبار نیت الحالف، فتویٰ ہوگا، فتویٰ حالف کی نیت کے اعتبار پر دیا جائے گا. ان کانا مظلوما، اگر حالف مظلوم ہو، لا ان کانا ظالما، اس صورت میں حالف کی نیت کے اعتبار پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا اگر حالف ظالم ہو، بلکہ ایسی صورت میں اگر حالف ظالم ہے اور مستحلف مظلوم ہے تو اب مستحلف کی نیت کے اعتبار پر فتویٰ دیا جائے گا. کما فی الولوالیجیہ، جیسے کہ ولوالیجیہ اور خلاصہ میں موجود ہے. یہ بات ہم نے کہا تھا کہ یہ یمین باللہ کے اندر ہے، اور اگر یمین باللہ کا مسئلہ نہ ہو بلکہ یمین بالعتاق یا یمین بالطلاق کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں خلاصہ کے اندر یہ مذکور ہے کہ حالف ہی کا جو اس نے قسم کھائی ہے عتاق کی یا طلاق کی، تو خلاصہ کے اندر یہ مذکور ہے کہ طلاق اور عتاق کی صورت میں حالف ہی کی نیت کا اعتبار ہوگا، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. کیونکہ طلاق میں وہ نیت کرے گا کہ میں نے ہر ایک عورت کو طلاق دینے کی قسم نہیں کھائی تھی، بلکہ کسی خاص شہر کی عورت کو طلاق دینے کی قسم کھائی تھی. تو اب ایسی صورت میں وہ بیوی کو طلاق سے بچانا چاہتا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، لیکن بچانا چاہتا ہے. اس لیے خلاصہ کے اندر یہ ہے کہ ایسی صورت میں طلاق یا عتاق سے متعلق اگر قسم ہے تو ایسی صورت میں وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، حالف ہی کی نیت کا اعتبار ہوگا، مستحلف کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اما الاقرار والوکالہ فیصحان بدونہا، ایسی ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں اقرار اور وکالت کا. اقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حق کو اپنے اوپر ثابت مان لینا، یہ اقرار ہوتا ہے. وکالت کا مطلب ہوتا ہے اپنا حق کسی اور کے سپرد کر دینا. اگر آدمی خود
وکالت کے اندر اقرار میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کا حق اپنے اوپر ثابت کر لینا. جیسے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی زید کے میرے اوپر 1000 روپے ہے، اب یہ میں خود اقرار کر رہا ہوں. تو اقرار کرنے کی صورت میں یہ اخبار ہے، اور اخبار ہے تو اب ایسی صورت میں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ دراہم میرے اوپر اس کا حق بن کر ثابت ہو جائیں گے. اقرار حجت تو ہے، لیکن حجت قاصرہ ہے، حجت ناقصہ ہے، حجت تامہ نہیں ہے، یاد رکھیے. لہذا اگر کسی شخص نے اقرار جرم کیا تو یہ اقرار جرم کرنے کی صورت میں خود اس کے اوپر اس جرم کا ثبوت تو ہوگا، لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس جرم میں فلاں آدمی بھی میرا شریک تھا. تو یہ اس کا اقرار خود اس کی حد تک محدود رہے گا. جس شریک کا اس نے ذکر کیا ہے یہ اقرار اس کے اوپر ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کو گرفتار کر کے، اس کو پکڑ کے اس سے کہا جائے گا کہ کیا واقعی جرم میں تو شریک تھا. اگر وہ اقرار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اقرار نہیں کرتا ہے تو اس کے اقرار سے اس پر جرم ثابت نہیں ہوگا. اس لیے اقرار یہ حجت ناقصہ ہے، حجت تامہ نہیں ہے. وہیں طور کہ یہ اقرار کرنے والے کی حد تک یہ محدود رہے گا، دوسری کی طرف یہ متعدی نہیں ہوگا. وکالت کہتے ہیں کہ کسی کام کو آدمی کرنے پر خود طاقت رکھتا ہے، خود کر سکتا ہے، لیکن کسی عجز کی بنا پر وہ دوسرے کو اس کام کے کرنے کا حق دے دے، یہ وکالت ہے. یاد رکھیے وکالت ہمیشہ اسی وقت ہوگی، اسی جگہ پر ہوگی جہاں پر آدمی اسی کام میں وکالت ہوتی ہے جہاں پر آدمی خود سے کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کی طرف سے وہ فعل صحیح ہو. لہذا اگر کوئی کام ایسا ہے کہ آدمی خود سے کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا تو اس میں وکالت بھی صحیح نہیں ہوگی. مثلا بچہ ہے، وہ اپنے مال پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اس کے صرف اور اس کے خرچ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اس لیے وہ اگر کسی کو ہبہ کر دے اپنا مال تو اس کا ہبہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہبہ اس کا اپنا فعل خود سے ہی نہیں ہو رہا ہے. لہذا اگر کسی بچے نے دوسرے کو ہبہ کرنے کا وکیل بنا دیا تو ایسی صورت میں دوسرے کو وکیل بنانا بھی صحیح نہیں ہوگا. لہذا کسی نے وکیل بنا دیا، کسی بچے نے دوسرے کو وکیل بنا دیا اپنے مال کے ہبہ کرنے کا، اور اس نے ہبہ کر ڈالا تو یہ اس کا ہبہ معنی کوئی نہیں رکھے گا، کوئی معنی نہیں رکھے گا، اور ہبہ اس کا درست نہیں ہوگا کیونکہ وکالت ہی درست نہیں ہے. اقرار اور وکالت کا یہاں پر مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اقرار اور وکالت میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لہذا کسی نے اقرار کیا اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ نہیں میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت کچھ اور تھی، تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اقرار ہو یا وکالت ہو وہ بغیر نیت ہی کے متحقق ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، ان میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے عمل اقرار والوکالت فیصحان بدونہا، رہا اقرار اور وکالت تو وہ دونوں بغیر نیت کے صحیح ہو جاتے ہیں. وقضى الایداع والاعارہ، ایسے ہی ودیعت رکھنا اور ادھار میں دینا. وقضى القذف والسرقہ، ایسے ہی کسی پاک دامن کو تہمت لگانا، والسرقہ اور چوری، یہ تمام امور بھی بغیر نیت کے صحیح ہو جاتے ہیں، ان میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ایداع اور اعارہ کسی کہتے ہیں؟ تو ایداع یہ اودع یودع یا ودعن سے بنا ہے. ودعن کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑنا. اصطلاح میں ایداع کہتے ہیں، ودیعت کہتے ہیں کسی کے پاس بطور امانت
کوئی چیز رکھ دینا۔ اب میں نے اپنی کتاب آپ کے پاس بطور امانت رکھی کہ اس کی حفاظت کر لیجیے گا جب تک میں نہیں آؤں، جو بھی دن مقرر ہو، جو بھی مدت مقرر کر دی گئی ہو، یا مدت مقرر بھی نہیں کی، جب میں آؤں گا تب لے لوں گا، جب تک آپ حفاظت کرنا۔ یہ ہے ودیعت رکھنا۔ اور ادھار دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی چیز کی منفعت کا مالک بنا دینا بلا عوض۔ مثلا میں نے کہا کہ یہ میری کتاب ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ اسے پڑھیے، تو کتاب کا مالک نہیں بنایا جاتا یہ اعارہ میں، بلکہ اس سے منفعت حاصل کی جا سکتی ہے، منفعت کا مالک بنایا جاتا ہے، اور بغیر عوض ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کتاب دی تو پڑھنا، آپ نے کتاب کو پڑھا تو میں کہوں کہ نہیں مجھے پیسے چاہیے اس کے، یا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے۔ نہیں، یہ اعارہ ہمیشہ بغیر عوض کے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز ہم دیں اور منفعت کا مالک بنائیں اور عوض لے لیں اس پر، تو وہ اعارہ نہیں، وہ اجارہ ہو جاتا ہے۔ تو ایدا اور اعارہ یہ بھی دونوں بغیر نیت کے صحیح ہو جاتے ہیں، اس میں بھی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعارہ ہو یا ایدا ہو، یہ دونوں تعاون کی قسم ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ جب مدد کرنا تعاون کے تناصر کے قبیل سے ہے یہ، لہذا معیر اور مودع، ودیعت رکھنے والا شخص یا عاریت کے طور پر دینے والا شخص، جب چاہے تب واپس لے سکتا ہے۔ ایسے ہی ان دونوں میں سے کسی کا اگر انتقال ہو گیا تو فوراً انتقال ہونے کے بعد یہ جو دونوں کے درمیان ودیعت رکھنے کا اور عاریت کے طور پر دینے کا جو عقد ہوا ہے، یہ عقد فوراً ختم ہو جائے گا، اور وہ چیز فوراً ودیعت رکھنے والے اور ادھار دینے والے شخص کی طرف واپس کرنا ضروری ہے۔ اور رکھنے والا ہی شخص اگر مر گیا تو اس کے وارثین کو واپس کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اعارہ میں کسی نے مدت متعین کر دی ہے کہ اتنے وقت کے لیے میں تم کو یہ بطور اعارہ دیتا ہوں، یعنی اس کی منفعت کا مالک بناتا ہوں، تو اب ایسی صورت میں اس مدت سے پہلے لینا یہ مکروہ ہے۔ لے سکتا ہے، جائز تو ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں وَقَذَا الْقَذْفُ وَالسَّرْقَةُ، ایسے ہی پاک دامن مسلمان عاقل و بالغ کو تہمت صراحتاً زنا کی تہمت لگانا یہ قذف کہلاتا ہے۔ صراحتاً زنا کی تہمت لگانا یہ قذف کہلاتا ہے۔ اگر صراحتاً کوئی نہ صراحتاً تہمت نہیں لگاتا، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے، تو قذف کا تحقق نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ صراحتاً زنا کی تہمت لگانا ہی قذف ہے۔ ایسی سرقہ کا معنی چوری، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال صاحب کتاب یہ بتاتے ہیں کہ قذف اور سرقہ بھی بغیر نیت کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقِصَاص، رہا قصاص کہ کسی کو مار دیا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا یہ قصاص کہلاتا ہے۔ تو بیٹا جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں جو حد لاگو ہوتی ہے وہی قصاص ہے۔ تو میں جب جان بوجھ کر ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں تو قصاص ہوگا ہی نہیں، بلکہ خطأً اگر کسی کا قتل ہو گیا تو اس صورت میں دیت واجب ہوگی۔ بہرحال صاحب کتاب یہاں پر اس کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قصاص جو ہے اس میں چونکہ دو احتمال ہیں، خطأً اور عمدن دونوں کا، لہذا اگر کسی نے عمدن قتل کیا تو ایسی صورت میں قصاص اسی کے قصد پر، اسی کے ارادے پر موقوف رہے گا۔ لہذا کسی نے تیر چھوڑا
اور کسی آدمی کے لگ گیا، وہ آدمی مر گیا، یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا، عمدن قتل نہیں کیا، تو کیا ایسی صورت میں اس پر قصاص لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے عمدن نہیں قتل کیا ہے، تو اب عمد اور نیت، قصد، اس کا کون دیکھے گا کہ اس کے دل میں قصد تھا قتل کرنے کا یا نہیں تھا؟ یہ کون دیکھے گا؟ یہ تو امر باطن ہے، اس پر تو اطلاع ہی نہیں ہو پائے گی، اور جب اطلاع نہیں ہو پائے گی تو ہمارے علماء نے ایسی صورت میں یہ فرمایا کہ جو آلہ قتل ہے، جس آلے سے اس نے قتل کیا ہے، اس آلے کو دیکھا جائے گا، وہ آلہ اس کے قصد اور نیت کے قائم مقام ہوگا، قصد کے قائم مقام ہوگا، لہذا آلے کو دیکھا جائے گا کہ وہ آلہ کیسا ہے۔ اگر آلہ ایسا ہے کہ اگر کسی کے لگ جائے تو اس کے ٹکڑے عادتن کر دے، وہ اس کو مار ڈالے، تو پھر اگر ایسے آلہ سے وہ مرا ہے تو ایسی صورت میں اس آلہ کو چونکہ عمد کے قائم مقام مانا جائے گا، لہذا قصاص ایسی صورت میں واجب ہوگا۔ اور اگر ایسے آلہ سے قتل نہیں کیا ہے کہ جس سے عادتن اجزا ہو جائیں، ٹکڑے ہو جائیں، لیکن آلہ ایسا ہے کہ اس سے عام طور پر قتل ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، تو اب یہ اس آلہ کو عمد کے قائم مقام نہیں مانا جائے گا، بلکہ عمد کے مشابہ مانا جائے گا، اور شبہ کی بنا پر حد لاگو نہیں ہوتی ہے۔ الحدود تندرع بالشبہات، شبہ اگر کہیں پر پیدا ہو جائے تو اس صورت میں حدود جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر آلہ ایسا ہے کہ جو ٹکڑے تو عادتاً نہیں کرتا ہے، اجزاء کو متفرق تو نہیں کرتا ہے، جس کے لگتے ہیں اس کے اجزاء کو، لیکن عادت غالباً زیادہ تر وہ لگتا ہے تو لوگوں کو مار دیتا ہے، ایسا ہے تو یہ شبہ عمد میں آئے گا۔ اس میں آئے گا شبہ عمد میں، یعنی عمد تو نہیں ہوگا لیکن عمد کے مشابہ ہوگا، اور چونکہ شبہ عمد کی بنا، شبہ کی بنا پر، مشابہت کی بنا پر یا شبہ کی بنا پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قصاص واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے قصاص واجب نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیت کی طرف جائے گا۔ اور رہا قتل خطا، خطأً اگر قتل کر دیا ہے تو اس میں تو بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک دیت ہی واجب ہوگی، قصاص واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ باب جنایت میں، فقہ کی کتابوں میں آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے وہ اما القصاص، رہا قصاص پر متوقف علی قصد القاتل القتل، تو یہ موقوف ہے قاتل کے قتل کرنے کے قصد پر، کہ قاتل کا قصد ہے یا نہیں ہے۔ لیکن قالو، لیکن علماء نے کہا کہ لما کان القصد امرا باطنیا، جب قصد امر باطن ہے، اقیمت الآلۃ مقامہ، تو آلہ قتل اس قصد کے قائم مقام کر دیا جائے گا۔ فإن قتلہ بما یفرق الاجزاء عادتا، تو اگر اس نے ایسے آلہ سے قتل کیا ہے جو اجزاء کو الگ الگ کر دیتا ہے عادتاً، کانا عمدن، تو یہ عمد ہوگا۔ مثلا تلوار سے قتل کیا، اور تلوار عادتاً یہی ہے کہ وہ کسی بھی جزو انسان پر لگے تو اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے اسے، تو اب ایسی صورت میں یہ آلہ جو ہے وہ عمد کے قائم مقام ہوگا اور قصاص واجب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وجب القصاص فی، اس صورت میں قصاص واجب ہوگا۔ وَإِلَّا، ورنہ، فَإِن قَتَلَهُ، اگر اس نے کسی شخص کو قتل کیا بما لا يفرق الاجزاء عادتا، ایسے آلہ سے
جو اجزاء کو عادتاً الگ نہیں کرتا، لکنہ یقتل غالبا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس کے لگتا ہے وہ اس کو مار دیتا ہے، اجزاء کو اگرچہ الگ نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں یہ شبہ عمد کہلائے گا، اور اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک، حالانکہ کچھ ائمہ نے قصاص کے وجوب کا قول کیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آج کے زمانے میں جو بندوق ہے وہ تو ٹکڑے کو الگ نہیں کرتی ہے، جدا نہیں کرتی ہے، تو اب اگر کسی نے بندوق سے گولی مار دی کسی کے، تو کیا یہ قتل عمد میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے ارادہ نہیں کیا تھا، قطعاً لگ گئی ہے گولی، قتل عمد میں آئے گا نہیں آئے گا؟ آلہ جو بندوق ہے وہ ایسا آلہ ہے کہ جو اس کے عمد کے قائم مقام ہو جائے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے یہاں پر تو ٹکڑے کو الگ کرنے کی بات چل رہی ہے۔ الگ کرنا ٹکڑے کو دھاردار چیز کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دھاردار چیز میں، لہذا دھاردار چیز جس سے کاٹا جائے اگر ایسا آلہ ہے کہ وہ ٹکڑے نہیں کر رہا ہے تو وہ قتل عمد میں نہیں جائے گا، اور ٹکڑے کر دے رہا ہے عادتاً تو وہ قتل عمد میں جائے گا۔ رہی بندوق، تو بندوق صرف ٹکڑے نہیں کرتی ہے، بلکہ جس آلے پر لگ جاتی ہے اس آلے کو بالکل ختم ہی کر کے نکل جاتی ہے اس کی گولی، تو اس لیے یہ قتل عمد ہی میں شامل ہوگا۔ مثلا کسی نے سینے پر یا سر پر گولی ماری تو وہ پورے سر کو ہی اڑا کے لے جاتی ہے، ختم ہی کر دیتی ہے، یا جس جگہ پر لگتی ہے اس کو پھاڑتے ہوئے چلی جاتی ہے بالکل، اس لیے وہ اس آلے میں شامل ہوگی جو کہ آلہ عادتاً اجزاء الگ کر دیتا ہے۔ فرماتے فہو شبہ عمد، تو یہ شبہ عمد ہے، لا قصاص فیہ، اس میں قصاص نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک۔ واما الخطا، رہا قتل خطا، بان یقصد مباحا، کہ بئی طور کہ آدمی نے کسی مباح چیز کی طرف، مباح چیز کو قتل کرنے کا، مارنے کا ارادہ کیا، جس کا قتل کرنا مثلا کسی جانور پر اس نے تیر چھوڑا یا تلوار ماری، فیصیب آدمی، تو دھوکے سے وہ کسی آدمی کے لگ گئی، تو اب ایسی صورت میں خطأً قتل کی صورت میں دیت واجب ہوگی، قصاص واجب نہیں ہوگا۔ تو فرماتے کما علم فی باب الجنایہ، حکم نہیں بتا رہے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ باب جنایت میں جیسے کہ اس کا حکم معلوم ہو چکا ہے، یعنی دیت کیا وجود۔